बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात उर्दू की गज़ल नंबर 5 जो सफ़ा नंबर 91 पर है, जिसके शायर है मोइन एहसान जज़्बी, इसका अशार की तशरीह को समझेंगे और एक गज़ल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं गज़ल नंबर 5 में पहली बात। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें और खुशियाँ मैसर आती है, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम अपना गम किसी को सुना दे तो दिल का बोझ उतर जाता है। यहाँ देखिए, पहली बात में कहा जा रहा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुशियाँ, राहतें जो है वो उसके साथ साथ हमें दुख परेशानियां भी मिलती है। अगर हम अपने गमों को दूसरों को सुनाएं तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। गज़लों में गमे जाना यानी मोहब्बत के गम बयान किए जाते हैं। गज़लों में जनरली 2 टाइप के गम बयान किए जाते हैं। एक गमे जाना यानी अपने माशूक का गम, जिसे मोहब्बत का गम भी कहा जाता है, और वहीं गमे दौरा यानी ज़माने की मुश्किलात का बयान भी किया जाता है कि ज़माने में अब गमे दौरा के अंदर जनरली ज़िंदगी के फ़लसफ़े को भी बयान किया जाता है कि ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी कैसी मुश्किलात से गुजरती है। ये सारी बातें उसमें अलग अलग अपने मौजू पर शायर गज़लें लिखते हैं। यानी कि इतनी बात मोटी मोटी ख्याल रखने की है कि गज़लों में जो जनरली गमे जाना यानी कि मोहब्बत का गम बयान किया जाता है, और वहीं गमे दौरा यानी ज़माने की मुश्किलात का भी बयान मिलता है। शायर अपने दुखों का इजहार इसी तरह करता है। हम मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहते, यानी कि इसी तरह से शायर अपने दुखों का इजहार करता है ताकि जो उसको सुनने वाले या पढ़ने वाले हैं वो मुतासिर रहे बगैर नहीं रहते। जज़्बी की गज़ल इसी अंदाज की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। अब जान पहचान को मुख्तसर सा समझ लीजिए शॉर्ट में कि इसमें शायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मोइन एहसान जज़्बी 1912 में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए करने के बाद उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की, मुख्तलिफ शहरों में क़याम किया। फिर शोबा उर्दू के उस्ताद की हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाबस्ता हुए। मोइन एहसान जज़्बी को बचपन से शायरी का शौक़ था। फ़िरोज़ा, सुख़न मुख्तसर और गुदाज़ शब इनके शायरी मजमूए हैं। इन्हें इक़बाल सम्मान और गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम शोरा में शुमार किए जाते हैं। इनकी शायरी का ख़ास वसफ़ इनके लहजे का धीमापन है। इनकी शायरी का ख़ास वसफ़ बोले तो इनके कहने का जो स्टाइल है जो वो थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती नहीं है पूरी बात, और हज़न आमेज़ कनायात है। और देखिए इसी तरह 2005 ईस्वी में अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। ये उनकी मुख्तसर जान पहचान थी। अब देखिए पहला शेर पढ़ता हूँ मैं। ये पूरी जो गज़ल है ये 5 शेर पर मबनी है। बड़ी अच्छी गज़ल है, छोटी सी, आसान भी है। देखिए पहला शेर। ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए। ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए। ज़िंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। शायर पहले शेर के अंदर अपने कहता है कि हर शख्स को ज़िंदगी में ऐश व आराम अच्छे लगते हैं। तो जब इंसानी फितरत है, जब इंसान को खुशियाँ मिलती है, आराम सुकून मिलता है तो ज़िंदगी में इत्मीनान महसूस करता है। लेकिन जब उसी तरह जब उस पर गम और मुसीबतों का गुबार टूटता है तो वो घबरा जाता है। तो ज़िंदगी का शॉर्ट में ये हम कहेंगे कि इस तरह से फ़लसफ़ा है। ज़िंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा की है।
یعنی کہ شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے زندگی کی حقیقت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ جانے زندگی کیا تھی اور ہم اسے کیا سمجھتے رہے، اس لیے ہم عیش و آرام ملنے پر خوش ہوئے اور رنج و غم ملنے پر گھبرا گئے، جبکہ یہ چیز تو ایک فطرت ہے، لیکن زندگی کا اصلی مقصد ہم سمجھے ہی نہیں۔ دیکھیے اسی طرح سے دوسرا شعر، ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کی۔ دوسرے شعر میں بھی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگ مجدھار میں یا بیچ بھنور میں ڈوب جاتے ہیں، کب؟ جب ان کے سفر کے مخالف ماحول ہو۔ لیکن شاعر یہاں کہتا ہے، دیکھیے اس کا تھوڑا سا مشکل الفاظ کا مطلب بھی سمجھ لیجئے جو پیچھے دیا ہوا ہے، ناخدا یعنی کہ ملا رہنما جو ناؤ کشتی چلاتا ہے، اور ساکت بولے تو بے حرکت خاموش۔ دیکھیے ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، شاعر یہاں کہتا ہے کہ ناخدا بھی جو تھا وہ برابر تھا، یعنی کہ رہنمائی بھی برابر ہوئی، فضا یعنی کہ جو ماحول تھا، ہوا تھا، وہ بھی خاموش تھی، تیز ہوا نہیں تھی، ساکت موج آب، اور جو موج آب تھی یعنی کہ پانی کی جو موج تھی وہ بھی خاموش تھی، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کی۔ اکثر انسان اپنی جب منزل پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ساحل یعنی کنارے پر جب پہنچ جاتا ہے تو وہاں وہ ڈوبتا نہیں ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم منزل کے نزدیک آ کر ڈوب گئے۔ یعنی کہ اس کو اگر ہم ایک تھوڑا سا تہذیبی زبان میں بولیں گے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر مجدھار میں ہم ڈوبتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن علاوہ اس کے کہ ناخدا بھی بے خود تھا، فضا بھی خاموش تھی، اور موجیں بھی سکون تھی، یعنی ڈوبنے کے حالات نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم ڈوبے، یعنی کہ ہم برباد ہوئے، ہم ناکام ہوئے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب عالم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ یہ صنعت استعارہ کا بھی شعر ہے، اس میں دیکھیے وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد۔ اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مخصوص ماحول کے زیر اثر کسی کی یاد میں ہم کھو جاتے ہیں، یعنی کبھی کوئی ایسا ماحول آ جاتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہوا بھی اچھی ہے، باہر کا موسم ہے، سب ہے، اور ہم کو ایک خوش مزاج یا اچھی یادوں میں یا اپنے معشوق کی یادوں میں کھو جاتے ہیں، اور وہ یادوں میں شاعر کہتا ہے کہ یہ سب یادیں ایسی تھی جو خوشنما تھی، لیکن ہم نے ہمارے دل کے ساز سے ایسا نغمہ دکھ بھرا چھیڑا کہ پورا عالم غمگین ہو گیا۔ یعنی کہ مضراب عالم، مضراب عالم کے معنی دیے ہوئے ہے دکھ کو ابھارنے والا، دکھ کو بڑھانے والا۔ تو ایسا دل کا ساز ہم نے ایسا چھیڑا اتنے خوشنما ماحول میں بھی کہ ہمارے دل کے دکھ سے پورا عالم غمگین ہو گیا، یعنی کہ ماحول تھوڑا غم زدہ ہو گیا۔ پھر دیکھیے مختصر یہ ہے ہماری داستانی زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کی۔ دیکھیے یہ بڑا اچھا شعر ہے۔ اصل میں انسانی زندگی کا مقصد جو ہے، انسانی زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے، وہ سکون کی تلاش کے لیے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اپنا تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، تو انسان اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اس میں سکون حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے اور سب کی جو مطمئن ہونے کی جو حیت ہوتی ہے یا مطمئن ہونے کی صورت و شکل ہوتی ہے، وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسا کسی کو ناچ گانے میں سکون مل جاتا، کبھی کبھی کسی کو پیسے میں، دولت میں سکون ملتا، کسی کو نام و نمود میں سکون ملتا۔ ہر انسان کی، ہر شخص کے سکون کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتا، دل کا سکون حاصل کرنا چاہتا۔ اب شاعر دیکھیے اس میں
بڑی اچھی بات بیان کرتے ہیں کہ زندگی بھر سکون دل کے حاصل کرنے کے واسطے ہم ادھر ادھر مطلب کوششیں کرتے رہتے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دولت سکون دل بھی ہم کو حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ ہم نے کوشش تو بہت کی لیکن ہمارے دل کو کسی چیز میں بھی سکون حاصل نہیں ہوا۔ کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے۔ گام کے معنی ہوتے ہیں پیچھے دیا ہوا ہے آپ کے، گام بولے تو قدم۔ اب شاعر کہتا ہے کاٹ دی یوں ہم نے جذبی، یہ آخری شعر ہے مقطع کا جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، جذبی۔ کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے، یعنی ہر انسان اپنی ایک منزل، ہر انسان کی زندگی میں ایک طے کردہ منزل ہوتی ہے، اور اس منزل کو پانے کی اس کی جو کوشش ہوتی ہے اس میں اس کی ساری عمر لگ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض لوگ زندگی کا سفر میں اپنے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی زندگی کا سفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا زندگی کا سفر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ منزل کو پانے سے محروم بھی رہ جاتے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ پا لیتے، اور بعض لوگ اپنی ہمت کی بنا پر اور اپنے مطلب محنت کی بنا پر اپنی منزل تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن شاعر بھی ایک بلند حوصلہ اور اعلیٰ ہمت انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ جذبی ہم نے گرتے پڑتے بچتے سنبھلتے کسی نہ کسی طرح اپنی راہ منزل کاٹ دی اور اپنی منزل پر جا پہنچی۔ تو اپنی منزل پر جا پہنچنا بولتے زندگی کے مشکلات کا سفر کاٹ لینا، اور آخر کو انسان کو جو ہے تو ایک دائمی سکون حاصل جو ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ہی اس کو ہوتا ہے۔ یہاں دونوں باتیں، فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور شاعر نے اپنی دورے زندگی یعنی مشکلات کا بیان بھی اس غزل کے ذریعے کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو مختصر سی تشریح تھی، سادہ زبان میں نے کوشش کری بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے، آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اس کی جو مشقی سرگرمیاں ہیں وہ ہم کسی ایک مخصوص ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اس کو آپ اچھے سے ایک بار پڑھ کر سمجھ لیجیے، اور اس کو سمجھ کر اس کی مشقی سرگرمیوں کو بھی حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح سے یہ نظم کو، اس غزل کو ہم ہی ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔